میرا نام وقار ستی، آئی ایم فرام جیو نیوز. سر 2014 سے آنورڈ آپ نے بات کی اور جو حقائق اور ریکارڈ آپ نے دکھایا کہ اس کے بعد کوئی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی. تو اس صوبے میں تو ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور وہی لوگ آج تک بھی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو انگیج نہیں کیا گیا یا ان کو اتنی یہ جو حالات ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو تباہی ہے وہ آج پھر وہ انہی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جن کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی. یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے ان سے؟ یو آر دی میڈیا، آپ اس ملک کے عوام ہیں کہ وہ کون سی سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ بنائی، انہوں نے خود اس ڈاکومنٹ کا احاطہ کیا جو 14 نکات ہیں، اور وہ خود ڈیلی اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی جان و مال، اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ایک وہیکل ون آئی ڈی ہوتی ہے، نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے، اس کا نہ چیسی ملتا ہے، نہ انجن ہے، نہ کوئی کاغذ ہے. کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں، بیسوں ہزار گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. So if they are good with non-custom made vehicle, then they should be good with terrorism also. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا فائدہ ہے. تو اگر آپ کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز سب جو سی ہیں وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز، سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی، اس اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے، اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے، لا اینڈ آرڈر. آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے، اسے ایکوپ کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی، اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. آپ کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، یہ بالکل جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں، اس کرمنل مافیا میں، ان کرائمز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. جب ریاست پاکستان کہتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے. کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات، ان کے فوائد، ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. اور جب آپ یہاں مس گورننس کریں، کرپشن کریں، تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. تو یہاں سے دے آر ہیپی، دے آر ایبسلیوٹلی ہیپی کہ یہاں سے صرف سیکیورٹی کے واقعات اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی سٹوریز آگے ہیں، تاکہ باقی چیزوں پہ بات چیت نہ ہو. Nobody should talk about your governance, nobody should talk about your performance. کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اربوں روپیہ جو آیا یہ کہاں گیا، کدھر گیا، کس پروجیکٹ پہ لگ گیا، تاکہ پورا دن بیانیہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ رکھا جائے. So that's the fact. Now the time has come where we have to be very clear and honest with each other. Because اس فوج کے بچے، ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے بچے، اس پولیس کے بچے، آپ کے بچے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ڈیلی جو ہے اپنی جانیں دے رہے ہیں. کل بھی دی، پرسوں بھی دی، اس سے پہلے بھی دی. خوبصورت جوان
اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے, تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. دس ہیز ٹو اینڈ. دس اسٹیٹس کو ول ناٹ بی ٹالریٹڈ اینی مور. دیٹس اے سمپل, شارٹ اینڈ کلیئر آنسر. اس سائڈ پہ آتے ہیں جی. سمر عباس صاحب فرسٹ رو میں. آئی ول کم بیک. یہ کہنی آپ. سمر عباس فرام دنیا نیوز. سر ایک طرف تو افغانستان کی بات جب ہوتی ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے, تو پاکستان نے تو شاید متعدد مرتبہ بات چیت کرنے کی کوشش کی, انہیں ڈپلومیٹک لیول پہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. میری انفارمیشن میں تو 10 بلین تک کی آفر بھی پاکستان کی طرف سے کی گئی افغانستان کی گورنمنٹ کو کہ آپ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں انہیں آپ کسی دور جا کے افغانستان کے اندر آپ ان کی وہاں پہ آباد کاری کریں, لیکن وہ آفر بھی نہیں ایکسیپٹ کی گئی. اب ایک رپورٹ آ رہی ہے, کل ایک اسٹرائک ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر نور ولی مسعود ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں, اسٹرائک کے بارے میں سر بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے, اور دوسرا اب افغانستان کے والے سے پالیسی کیا ہوگی کہ بار بار کہا گیا کہ روکیں ان کو, نہیں روکا گیا, تو اب کیا ہارڈ پرسوٹ ہوگا, وہاں جا کے کاروائیاں ہوگی, کیا ہوگا مستقبل میں؟ یہ جو آپ نے اسٹرائک کی بات کی, اس پہ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں اور افغانستان کے آئی تھنک جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی زبانیں سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وی ہیو نوٹڈ دیٹ. دیکھیں, افغانستان سے ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے. وی ہیو ہسٹوریکل کنیکشنس, کلچرل کنیکشنس. پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ ملینز آف افغانس کو یہاں پہ مہمان نوازی بھی کی ہے ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس. ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. باقی ہمارا ان سے تعلق ہے, ٹریڈ ہے, آج بھی چل رہا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا انگور اڈا کے اوپر جو سا ایک اور اوپننگ جو سی آپریشنلائز ہوئی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی چلتا ہے. وہاں سے لوگ جو سے ہیں ابھی بھی علاج کے لیے ادھر آتے ہیں. تو ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر, انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز, دہشت گرد گروپس, ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں. از اٹ رانگ ٹو آسک؟ اٹ از ایبسولوٹلی فیئر, اٹ از کریکٹ, اٹ از ریشنل, اٹ از آر رائٹ. اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں ایٹ ملٹیپل لیولس. آپ کے وزیر خارجہ وہاں نہیں گئے کابل میں کچھ عرصہ پہلے, آپ کے وزیر دفاع نہیں جا چکے. آپ کی ڈپلومیٹک لیول پہ, یونیلیٹرل لیول پہ بھی, ملٹی لیٹرل لیول پہ مختلف فورمز پہ بات چیت کی جاتی ہے. یس وی ڈو انگیج دیم اینڈ وی کلیئرلی کمیونیکیٹ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں, یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں, یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ ایور از نیسیسری. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں.